لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوبا في المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن جبت والطاغوت. اللهم لعن قاتلك فاطمة الزهراء. اللهم لعن مبغض محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلاة برادران ملت، شورائے کرام، علماء ذوی الاحترام، مسلسل آپ وادی ملت اہل بیت کے شناوروں سے شہزادی معصومہ عالمیان کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اخیر نے سورہ دہر کی پہلی آیت کی تلاوت پر شرف حاصل کیا ہے. سورہ دہر قرآن مجید کا ترتیب کے حساب سے 76واں سورہ ہے. اس کا نمبر ہے 76 اور نزول کے حساب سے سورہ دہر قرآن مجید کا 98 نمبر کا سورہ ہے. مجموعہ انسانی کو جھنجھوڑتے ہوئے ایک سائن آف انٹروگیشن، ایک سوالیہ نشان، ایک
سوال قرآن کر رہا ہے کہ حضرت اور انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یا علماء کرام کو چھوڑ کر جو افراد بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آیت کے ترجمے سے اچھی طرح واقف ہوں گے. بات کو آگے بڑھانے کے لیے ترجمے سے استفادہ ضروری ہے. حضرت انسان سوال ہو رہا اور یہ ایلیویٹر سینٹنس کی سب سے بڑی شان یہ ہوتی ہے کہ اس میں سوال ہی میں جواب ہو. سوال کیا جاتا اور سوال ہی میں جواب ہو جاتا. تو انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، لمحہ کریا ہے پوری انسانیت کے لیے. حضرت اور انسان کیا کبھی انسان پر دہر میں ایسا زمانہ نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر مخلوق نہیں تھا. اب عام طور سے ترجمہ یہی مگر قرآن مجید کے ترجمے کا اگرچہ حق ادا ہو جائے تو پھر قرآن معجزہ نہیں رہ جائے گا. قرآن کا معجزہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک اپنے ضبط کے مطابق ترجمہ کرے گا، اپنی عقل، اپنے وجدان، اپنے خرد اور اپنی اوقات پر ترجمہ کر کے مطلب کو حاصل کر سکتا ہے، مگر مکمل ترجمہ قرآن مجید کا کوئی نہیں کر سکتا. نہ مکمل ترجمہ کر سکتا ہے اور نہ قرآن مجید کی کوئی تفسیر کر سکتا ہے. قرآن مجید کا ایک سورہ تو بہت دور، ایک آیت تو بہت دور، ایک لفظ تو بہت دور. دنیا کے بڑے بڑے علماء مل کر قرآن مجید کے ایک حرف کی تشریح نہیں کر سکتے جب تک معصوم کی تفسیر سامنے نہیں ہوگی. جب تک معصوم کی تفسیر سامنے نہیں ہوگی تب تک قرآن مجید کے ایک حرف کی تشریح نہیں ہو سکتی. حرف لفظ کو بہت دور ہے. الف کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، لام کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، میم کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا. اسی طریقے سے یاسین، طٰہٰ اور حامیم، عین، سین، قاف کے سارے حروف مقطعات ہیں جن کی تشریح کوئی نہیں کر سکتا. یا ان کی تعبیر اللہ جانتا ہے یا راسخون فیروز جانتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. ایک جملہ کہنے کا یہ اشارہ ہے کہ قرآن مجید کے اصل مفسر اور اصل مبصر یعنی قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے اور قرآن مجید کو تبصرہ کرنے والے صرف اور صرف معصومین ہیں. ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن کلام اللہ ہے. ہمارے شرائع کرام میں رہے ہوئے ہیں قرآن کلام اللہ ہے. تو جب قرآن کلام اللہ ہے تو اسے سمجھائے گا وہ جو یہ سامنے قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھا جائے تو اس میں بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں. دیکھیے اشرف سرکار ہے جو کہ حیدرآباد میں تھا تو وہاں پورا عنوان یہی تھا خمسگا کی صورت ہے اور اس سے یہ تھا. اشرف سرکار ہے جو موضوع کے مجھ سے جاہل ملی یہاں تو پولیس کے افراد بیٹھے ہوئے یہ قرآن دو لفظ رکھ رہا. سورہ لہر کی پہلی آیت میں دو لفظ ہیں. ایک لفظ ہے حین اور ایک لفظ ہے دہر. آپ لغت اٹھا کے دیکھیں گے لیکن لغت کا کوئی مذہب ہوتا نہیں، ڈکشنری کا کوئی مذہب نہیں. وہ نہ شیعہ ہوتی، نہ سنی ہوتی، نہ بریلوی ہوتی، نہ دیوبندی
दहर भी एक दान हे रे, हो सकता है कोई अछूती बात हो जाए, दान हे रे, इन दोनों के मानी आप जगत में देखेंगे तो आपको जमाना दिखाई देगा, जमाना, टाइम, पीरियड, वक्त। अब ये कोई कमर हैदर की खिताबत तो है नहीं कि एक लफ्ज को 10 बार दोहराया, ये तो खालिक कायनात का कलाम है। जब एक ही लफ्ज को दो मानी है तो फिर अल्लाह ने एक ही आयत में दोनों लफ्ज को रख दी है, रीत भी मौजूद है और दहर भी मौजूद है। तो जब मासूमियत से सवाल किया गया कि मौला यहाँ पर अल्लाह ने रीत कहा तो इससे क्या मतलब, दहर कहा तो इससे क्या मतलब, सुनिएगा। तो मासूम फरमाते हैं यहाँ हीर से मुराद एक ऐसा जमाना है जिसकी मुद्दत मुअय्यन है। पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए एक ऐसा जमाना है जिसकी मुद्दत मुअय्यन है, मगर दहर लामुतनाही जमाने को कहते हैं, इनफिनाइट टाइम पीरियड को कहते हैं। बहुत तरह से रखिएगा, यानी दहर उसे कहते हैं जिसकी न कोई हद हो और न कोई सरहद हो। अब तमहीद में नहीं मैं एक जुमला देने जा रहा हूं और यही से आपके तवज्जुहात को आजमाऊंगा कि हीर कहते हैं मुख्तसर जमाने जिसकी हद मुअय्यन होगी, मगर दहर एक ऐसा लामुतनाही जमाना कि कब से है और कब तक है किसी को नहीं पता। अल्लाह ने कहा क्या दहर में लामुतनाही जमाने में एक ऐसे वक्त में जिसकी मुद्दत मुअय्यन है, इंसान पर वो वक्त नहीं गुजरा जब वो काबिल ज़िक्र मखलूक नहीं था, जब वो काबिल ज़िक्र मखलूक नहीं था। यानी अगर आप किसी मैथमेटिक्स जानने वाले से ये कहें कि वो अपनी करतास पर अपने कलम से एक ऐसा नक्शा ड्रा करे कि दहर भी समझ में आ जाए, हीर भी समझ में आ जाए, तो वो विक्टोरियन रिप्रेजेंटेशन ये देगा कि एक बहुत बड़ा सा दायरा बना देगा, सर्किल, और उसके अंदर एक छोटा सा सर्किल बना देगा। अक्सर मुझे कोई आपको पूरी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाती, मगर अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि एक सर्किल बना हुआ है, नौजवानों ने देखा है, वहां भी है, और उसके अंदर छोटे छोटे 1, 2, 3 सर्किल बने हुए हैं। और ये कहा जाता है कि दोनों का रेडियस ये है, इनका रेडियस और इसका जो बड़ा सर्किल है इसके रेडियस को मिला करके जरा सा ये देखिए कि एरिया कितना बचेगा अगर ये तीनों सर्किल उससे बाहर निकाल दिए जाए। और वो पूरी मैथमेटिक्स है, बहरहाल एक बहुत बड़ा दायरा बनाया जाएगा, उसमें एक छोटा सा दायरा बनाया जाएगा और फिर वो पॉइंट आउट करेगा कि ये बड़ा दायरा दहर है और ये छोटा दायरा हीर है। यानी एक दहर में न जाने कितने हीर हैं। अल्लाह कह रहा है इंसान पर ऐसा वक्त नहीं गुजरा जब इस मुख्तसर वक्त में वो काबिल ज़िक्र नहीं था। यानी हीर को समझाया जा सकता है, वो भी अपनी औकात है, वरना अगर आप किसी से तहकीक करवाएं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने जब स्पेस पर रिसर्च की तो अपने दिमाग का 7% इस्तेमाल किया तो उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फार्मूला दे दिया। वो उस जमाने के लोगों की समझ में नहीं आया तो उसने जितनी भी बात की वो हीर की दहर की नहीं की, मगर जो हीर की बात की वो भी सबकी समझ में नहीं आई। तो इतनी अक्ल होने के बाद भी हीर समझ में नहीं आता, दहर कैसे समझ में आए जिसकी न कोई हद है न कोई सरहद है। जुमला आपके हवाले होने जा रहा है, मर्जी आए जैसे चाहे वैसे सुन लीजिएगा। जब दुनिया अपनी तमाम अक्ल और विज्ञान को मिलाकर दहर को नहीं समझ सकती तो उन्हें कैसे समझेगी जिनकी शान में सूरज दहर नाज़िल हुआ है। जरा सा एक अलग पैराए से और एक अलग ट्रैक से जा रही है, मगर इंशाअल्लाह मंजिल तक मुझे पहुंचना है। मैं चाहता हूं इतनी वजह से आप समझ चुके कोई बात हो जाए। दहर जब दुनिया की समझ में नहीं आता तो जिनका लक़ब मालिक दहर है,
کی بات ہے مجھے آخر کی قسم انسان خسارے میں ہے بہر سمجھ میں نہیں آتا تو مالک کو بہر کام تو سمجھ میں آئیں گے اور جب عصر سمجھ میں نہیں آتا تو صاحب العصر کا بھیا تمہاری سمجھ اتنی بڑی کہاں ہے تو اسے نہیں سمجھ سکتے تو جب حکومت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ حاکم کہاں سے سمجھ میں آئیں گے یہ بادشاہ کہاں سے سمجھ میں یہ آپ سوچا مت کرو یہ آپ سوچا مت کرو مانا کرو مانا یسلموا تسلیما خالی سلام بولنے کا حکم نہیں دیا بھائی علماء کرام بیٹھے ہوئے یصلون علی النبی نبی اور خالی درود ہی نہیں بھیجنا ہے وہ یسلموا تسلیما سر تسلیم میں خم کر دو تسلیم میں خم کر دو کیا مطلب اگر کسی کی تعظیم کو کھڑے ہو جائے تو پوچھو نہیں کیوں کھڑے ہوئے سر تسلیم خم کر دو یہ سوال لگا وہ بیٹی ہے کیوں کھڑے ہو گئے بیٹی ہے کیوں کھڑے ہو گئے نہیں کسی کی تعظیم کو کھڑے ہو سوال نہ کرنا سر تسلیم خم کر دینا کسی کو سوال حق کے بدلے میں مولا بنا دے سوال نہ کرنا سوال قرآن ہے بھائی سورہ عذاب ہے یسلموا تسلیما سر تسلیم خم کر دو سوال نہ کرنا مان لینا مولا سوچ رہا نہیں مان لینا ماننے میں نقصان نہیں ہے سوچنے میں نقصان ہے سوچنے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ یہ تم سمجھ نہیں سکتے یہ تم جان نہیں سکتے کسی کے لیے بھی آپ فانوس بھائی کو سن رہے ہیں نا ارے بھائی کسی کے لیے سجدے کو طول لے دے تو بحث نہ کرنا کہ نماز اللہ کی طول کیوں دے دیا طول کیوں دے دیا یسلموا تسلیما سر تسلیم خم کر دو یعنی حسین کی عظمت کو سمجھو سر تسلیم خم رکھو اٹھانے کی کوشش نہ کرنا سر نقصان میں آ جاؤ گے نقصان میں آ جاؤ گے انہیں سوچنے کی کوشش مت کرو مان لو تسلیم کر دو اور اپنی عقل کو استعمال کر کے جتنی تمہاری حیثیت میں جتنے ضرف ہے اتنی معرفت حاصل کرو چلیے اپنے منطق و فلسفے کی وادی سے نکل رہا اتنی بات تو میں نے اس لیے کی تاکہ سورہ دہر کا ایک پریفیس آپ کی سمجھ میں آئے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی سورہ دہر کے 3 نام سورہ حلقہ کیونکہ حلقہ سے بات شروع ہوئی حلقہ علی الانسان اشیاء نے حضر کرار میں یہ نام زیادہ مشہور ہے اس لیے کہ مولا کائنات نے ممبر کوفہ پہ جب اپنا تعارف کرایا تو یہی کہا انا ممدوح فی صورت الحلقہ میں سورہ حلقہ کا ممدوح ہوں تو سورہ حلقہ ایک نام دہر نام وہ بھی اسی میں موجود ہے تو سورہ دہر اور سورہ الانسان بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ انسان کا لفظ بھی اسی میں موجود ہے اب اس کے بعد پھر ذہن انسانی کو جھجوڑا تو یہ کہا کہ بھائی سوال ہے نا کہ تم کہاں قابل ذکر ہو ہم نے تمہیں قابل ذکر بنایا یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی انسان کی عمر 40 سال ہو اور آپ اس سے پوچھیں کہ 45 سال پہلے آپ کہاں تھے آپ تو ایسا سناٹے میں آ گئے ارے بھائی کسی انسان کی عمر 40 سال ہو اور آپ اس سے پوچھیں کہ 45 سال پہلے آپ کہاں تھے تو کیا بتائے اس کے ایکسپیرینس کی کوئی یہی قرآن کہے گا کہ تم قابل ذکر نہیں تھے ایک قطرہ تھے قطرہ حلقہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج فجعلناہ سمیعا بصیرا ہم نے پوری برائیولوجی ایک ہی آیت میں سمیٹ کے رکھی
چکی. ایک مخلوق نطفے سے ماں اور باپ دونوں کے حصے کو لے لیا, اس سے ہم نے انسان کو خلق کیا. ہم اس سے مبتلا کرتے ہیں, ہم نے اسے سننے والا بنایا, ہم نے اسے دیکھنے والا بنایا. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن دیا. تھوڑا سا وشے ادراک پر سفر کریں تو میں ایک بات کہوں, یہ جو انسان بیان کیا جا رہا اس میں کیا حضرت آدم ہے؟ بول دیجیے, اس میں حضرت آدم ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دلیل بھی ہے. حضرت آدم کیا ہے؟ مختلف مقامات پر حضرت آدم کا اللہ نے ذکر کیا. انی خالق بشر من طین, میں نے تین مٹی جب پانی سے مل جائے اور خمیر تیار ہو جائے اور اس مٹی میں کھنکھنانے کی آواز آنے لگے تو اللہ کہا تین, یہ کوئی والا تین ہے, تیرا والا تین نہیں ہے. فخر
کو پورا کیا گیا. تو اسی سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے, اسی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے پروردگار نے پورا سورہ نازل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص گھرانے کی رودات ہے. کیا کہنے آدمی دستاویز جہاں تک آئے سمجھ میں, جہاں تک بھی آ جائے ہمارا اپنا مقدر, میں کوئی شکایت ساتھ سے نہیں کروں گا. یہ خاص گھرانے کی رودات ہے جس کا ادبی دستاویز قرآن پیش کر رہا. اب یہ تو خواص کے لیے جملہ تھا, اب یہ جملہ عوام الناس کے لیے ہے, مگر وہ بات میں آئے. اب سورہ نازل ہوا اور بات میں نے حضرت آدم سے شروع کی. تو ذرا حضرت آدم کے بارے میں ایک بات سنتے ہیں. حضرت آدم کو اللہ نے جب مسجود ملائک بنا دیا تو کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو, یعنی جنت میں ساکن ہو جائے. جنت میں تمہارا مسکن ہے, جنت میں رہو تم اور تمہاری زوجہ. اس سے عام ہے جو حال اور ماضی سے بدلائے کرتا ہے. کہا اس کو انت وزوجک الجنہ, تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں سکونت اختیار کریں. بھائی جملہ سنیے گا, آدم ساکن جنت تھے, مالک جنت نہیں تھے. آدم جنت میں ساکن تھے, ساکن جنت تھے, مالک جنت نہیں تھے. آدم ساکن جنت ہے, مالک جنت نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ساری نعمتوں کو استعمال کرنا. لا تقربوا کیا کہنے هذه الشجرة. انشاءاللہ آپ کی کیا کیفیت ہوگی وہ خود نہیں جانتا. لا تقربوا هذه الشجرة. آدم دیکھو ساری جنتوں کو استعمال, ساری چیزوں کو استعمال کرنا, اس شجرے کے قریب نہ جانا, اس درخت کے قریب نہ جانا. آدم ساکن ہے, خلیفۃ اللہ موجود ملائک, نبی اللہ, صفی اللہ, اللہ کے برگزیدہ بندے, مگر اس کے باوجود بھی آدم ساکن جنت ہے, مالک جنت نہیں. پروردگار پہلا انسان ہے, تو نے اسے اپنا نبی بنایا, اپنا نائب بنایا, فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا, تو اسے جنت کا مالک کیوں نہیں بناتا, جنت کا ساکن جنت کی بنا رہا ہے. کیا تم نے قانون میراث پڑھا ہے؟ قانون میراث یہ ہے کہ باپ کا حصہ بیٹوں کو ملتا ہے. مگر رسول خدا نہیں. کیا رسول خدا نے روزہ رکھا تھا؟ رسول خدا نے روزہ دی تھی. رسول خدا تو سورہ تہر لے کے آئے تھے. اگر تم نے حفاظت کر سکے
خاص عطا پہ اللہ نے سورہ حلقہ نازل کیا. تو پتا چلا کہ جنت کے مالک کون کون ہے؟ روٹیاں دینے والے کون کون؟ یہ ایسے پنجتن ہیں جن میں رسول خدا شامل نہیں ہے. وہ تو بشارت دینے آئیں گے، تو والی کے آئیں گے سورہ طہ کا. روٹیاں دینے والوں میں، روزہ رکھنے والے میں کون؟ سر اٹھائیے.
लाना था मुझे यहाँ तक। भाई ये तो इस घराने का मरतबा है, इस घराने का रुतबा, ये मालिक जन्नत है। वाह बेशक बेशक वाह। बीबी फिजा जन्नत की मालिका है। कुरान की इस आयत की रोशनी में बीबी फिजा जन्नत की मालिका है। दुनिया की नजर में कनीज है, मगर हकीकत में शहर मोहब्बत की शहजादी है। शहर मोहब्बत की शहजादी। सुनिए 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 भाई, एक लफ्ज़ सलमान और एक लफ्ज़ सुलेमान। सुलेमान और सलमान। हज़रत सलमान का नाम तारीख में अगर उनकी तारीख का मुतालिया किया जाए तो उनके वालिदैन ने उनका नाम बहबूद या रोजबा ये रखा। सरकार रिसालत पाक ने उनका नाम सलमान रखा कि तुम सलमान मोहम्मदी हो। वही हज़रत सलमान के लिए बात मशहूर है, सलमान मोहम्मदी बहबूद अली। मैं कहां से लेके आया हूं, थोड़ा सा तहकीक की बिदात दे दिया गया। मोहम्मदी बहबूद अली। हज़रत सलमान ने ये नाम किसने रखा? सरकार रिसालत पाक। ये नबी वो है कि जो अपनी मर्जी से नुत्क नहीं करता, कलाम नहीं, कौल नहीं। कुरान कहा वमा यंतिक़ु, नुत्क नहीं करता। हमारी ज़बान में सबके मानी है बोलने की, मगर अरबी में एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी हो जाते हैं और हर चीज के लिए एक पोजीशन और एतबार से लफ्ज़ बदलते रहते हैं, लफ्ज़ बदलते रहते हैं। अगर अल्लाह ये कहता वमा यक़ूलु अनिल हवा कि ये कौन नहीं करता मगर वही के, तो लोग कहते जब तक हदीस बयान करते हैं तब तक अल्लाह की वही होती है। अगर अल्लाह ये कहता कि ये कलाम नहीं करते मगर वही, तो लोग कहते जब तक खुतबा वगैरह देते हैं, दीनी बातें बताते हैं, तब तक अल्लाह की वही होती है। क्या लफ्ज़ रखता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा? ये नुत्क़ अरबी में कहते हैं लबों के खुलने, अरबी में नुत्क़ कहते हैं। नुत्क़ कहते हैं। अल्लाह कह रहा है कि ये मेरा वो हबीब है, ये मेरा वो हबीब है जो बोलता नहीं, लब नहीं हिलाता जब तक मेरी वही नहीं होती। इसका मतलब सलमान नाम रखा सलमान। मैंने कहा एक नाम सलमान, एक सुलेमान। अरबी में एक चीज होती है तस्गीर, यानी किसी चीज को रिड्यूस करना, छोटा करना। तो उसका कानून क्या है? अगर आप माशाअल्लाह उलमाए कराम बैठे हुए मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए कह रहा हूं। उसका कानून क्या है कि जब किसी चीज को छोटा किया जाता, रिड्यूस किया जाता, मानी के एतबार से उसे कम किया जाए, तो जैसे लफ्ज़ फुरकान यानी बड़ा फर्क करने वाला, कुरान फुरकान है, अली फारूक आज़म है। ये बात मौलाना खुद कही कि मैं हूँ इस उम्मत का फारूक, मैं हूँ फारूक आज़म। मेरे अलावा जो कोई भी ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करे वो छू जाए।
موضوع کی ہے کہ فرقان یعنی بڑا فرق کرنا ہے۔ اس فرقان کو اگر مجھے ریڈیوس کرنا، چھوٹا کرنا، معنی میں کچھ کمی کرنی ہے تو وہاں پر ایک یہ بیچ میں لگائیں گے، یعنی فرقان سے فریقان کر دیں گے تو ہو جائے گا چھوٹا فرق کرنے والا، فرقان بڑا فرق کرنے والا، یہ بیچ میں لگا فریقان، یہ ہے چھوٹا فرق کرنے والا، چھوٹا فرق ہے اب سلمان بڑی سلامتی والا۔
کی حد ختم ہوئی کل ایمان کی حد شروع ہو گئی آپ نہ بولے گے تو کون بولے گا یہاں سے خطبہ کی شناخت ہوتی ہے بڑے بڑے علماء یہاں پر پیدا ہو چکے ہیں سنیے جملہ سنیے گا اتنی بڑی ہستی جو اپنے آپ کو یہاں تک لے گیا ایک روز علی کے حکم سے در سیدہ کو کیا کہنے کیا روحانی میں نہیں سنا ایک روز علی کے حکم سے در سیدہ کو آیا در کلوات کیا دروازہ کھلا دروازے کی اوٹ میں شہزادی فضا کھڑی ہوئی ایمان میں سیدہ کی قدیم سے کہا فضا تمہیں جنت مبارک کہ سلمان دلیل کیا ہے کہ حسنین تمہیں اماں کہتے ہیں امیر المومنین شہزادی تمہیں بہن کہتے ہیں رسول خدا تمہیں بیٹی کہتے ہیں تم نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی آل محمد کے لیے تم ہی تو جنت میں جاؤ گی تم ہی تو جنت میں جاؤ گی کہ سلمان نے پھر کہنا کہ فضا تم تو جنت میں جاؤ گی اب سنیے علی کے غلام کو سیدہ کی قدیم سے جواب کہ سلمان جنت میں تو تو جائے گا جنت میں تو کم دعا ہوگی مطلب رہتی ہی جنت میں جہاں خاتون جنت ہے جہاں سیدہ شباب اہل جنت جہاں قصیم المائے والی جنت ہستیوں کو کون پہچانے گا یہ تو قدم رکھتے ہیں تو زمینوں کا مقدر بدل دیتے قدم رکھتے تو اللہ قرآن میں اس جگہ کی قسم کھائے اتنے معتبر قدم تو ہو اتنے معتبر قدم تو ہو بہرحال حضرت آدم کو کس لیے جنت سے جانا پڑ گیا مالک جنت ہوتے تو واہ واہ جنت سے محنت کی نا سکونت پذیر سے جنت لہذا ہٹائے کیوں ہے کہ لا تقربوا هذه الشجرة الشجر کے پاس مت جانا هذه مولا کی توفیق نہیں ہے تو انسان کہاں سے بول سکتا واہ 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 هذه یہ حاضری مؤنث کی طرف اشارہ کرتا ہے حالانکہ طرف ہماری زبان میں مذکر ہے مگر اللہ کیا کرا حاضری اب وہ آپ کو سمجھانے کے لیے طرف ہے یہ حاضری کیا بھئی اب یہاں تو ماشاءاللہ علماء کرام میں جمعیت سے منظرت کے ساتھ میں اپنے نوجوان بھائی کو چاہتا ہوں تھوڑا سا وضاحت کروں مسکولائن جنڈر مذکر ہم اگر کسی کا نام واحد ہو اور اسے اس کا تعارف کرائے کہ یہ زاہد ہے تو کیا کہیں گے حاضر زاہد یہ زاہد ہے مگر اگر کسی
خاتون کا نام زاہدہ ہو تب حاضر نہیں کہیں گے، حاضر ہی کہیں گے۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے لا تقربوا ھذا الشجرۃ، حاضر ہی، حاضر ہی والا شجرہ، قریب جانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ حاضر ہی سمجھایا گیا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا تھا لیکن جو پہنچے پیچھے سے آواز آئی، یعنی پیچھے والے بھی سننے میں آگے والوں سے پیچھے نہیں جو پہنچے انہیں میری طرف سے داد حاضر اس شجرہ، اس حاضر ہی والے شجر کے یہ بتایا تھا اندر ابتدا جب فرشتوں نے کہا سمجھ آیا ہمیں بنا دے نحن نقدس لك نحن نسبح لك ونقدس لك، ہم کرتے ہیں تیری تسبیح تیری تقدیس۔ سورہ 7 سورہ اعراف سورہ بقرہ ہر جگہ حضرت آدم کا مختلف مقامات کا آپ کو الگ الگ انداز میں ذکر مل جائے گا۔ سورہ 7 آیت 70 سے لے کر 75 تک پورا ذکر موجود ہے۔ قرآن کے لیے یہ بھی نہیں کہ فلاں لائبریری میں ہوں گا، ہر جگہ موجود ہے قرآن۔ کہیں آئیے اور دیکھ لیجیے تو جب فرشتوں نے یہ کہا ہمیں بنا دے، ہم کرتے ہیں تیری تسبیح تیری تقدیس، تو اللہ نے کہا علم آدم الاسماء حقا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعریف دی۔ اب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ہودائے ہو تم صادقین تو تم بتا دو وہ نام، وہ نام ساتھ عرش پر 5 نور ظاہر ہوا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا بتاؤ، فرشتوں نے ہاتھوں کو جوڑا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی لا علم لنا الا ما علمتنا، مالک میری بتا، ہمیں تو نہیں معلوم ہے جتنا تو نے بتایا۔ اللہ آدم کی طرف مخاطب ہو گیا، یا آدم انبئهم اے آدم انہیں نام بتا دو۔ صحیح بچے ملائکہ کے حضرت آدم کمال کیا کمال۔ سنیے یہ مجلس سرکار ابا عبداللہ فرش عزائے اہل بیت ہے، یہاں سے نبوت کے عرفان کا تبرک تقسیم ہوتا ہے۔ نبوت کے عرفان کا تبرک بس تھوڑی دیر کے اندر بات تمام ہو جائے گی۔ نبوت کے عرفان کا تبرک اس طرح سے تقسیم ہوتا ہے۔ نبی کیا ہم سے سمجھو، ہم بتائیں گے، ہم خالی ظلفوں میں نہیں اٹھاتے، ہم خالی حجوبیں نہیں بتاتے، ہم بتاتے ہیں نبی کی عظمت کیا، نبی کا مرتبہ کیا، نبی کا رتبہ کیا۔ تو سنیے اب حضرت آدم نے کمال کی، ساتھ عرش کو 5 نور، حضرت آدم کہتے ہیں ہاذا محمد قرآن کریم یہ نور محمد تم محمد ہاذا علی وانت لا الہ، یہ نور علی تو آیا۔ اور علی آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہاذا ہی فاطمہ،
ہرگز ولی نہیں ہوتا، وہ خار مٹتے ہیں، وہ کلی نہیں ہوتا، اور اہل بیت فرماتے ہیں ہم ہی ہوتے ہیں ہر جگہ موجود، بس حرام زادوں کے رات اپنی ہے، رات گاڑی ویسے ہی سماعت بھی اچھی ہے، جیسے ہر ایک کو پڑھنا نہیں آتا ویسے ہی ہر ایک کو سننا نہیں آتا، ہر ایک کو سننا نہیں آتا۔ جہاز لائے گا جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو جہاں کانوں کو پہلے بٹھا دیے گئے ہو اور آپ کو سنائیے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو اولو الالباب ہے، اولو الالباب کہتے ہیں سمجھدار، سمجھدار ایسی کئی یونیورسٹی آپ نے دیکھی، ایسا انسٹیٹیوشن نہیں آپ نے دیکھا کہ جہاں ان کے ہر شعبے کا آدمی بیٹھا بچے بھی ہیں، بولنے والا صرف ایک آدمی سمجھ رہے ہیں، بڑوں کا کلاس الگ ہوتا ہے، بچوں ایک ایسی واحد درسگاہ جہاں سب کا آئی کیو لیول یہاں پر آ کر سیم ہو جاتا ہے، جو بچے کی سمجھ میں آ رہا وہی جوان کی سمجھ میں، وہی بزرگ کی سمجھ میں۔ اچھا صاحب کیا معجزہ ہے، کیا معجزہ، ایسی جگہ کہاں دیکھنے کو ملے گی، کہاں دیکھنے کو ملے؟ تو یہ قوم تو سمجھدار قوم ہے، اس کے تو بچے بھی سمجھدار، اس کے تو جوان بھی سمجھدار، اس کے تو بزرگ یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی سمجھ کے ساتھ قوم میں یہ دکھاؤ کہ یہاں مرنے کے بعد شان دلائے جائے، مرنے کے بعد جو قریب
وجدان کے حاصل کیا جائے اس پر پورا حق سرکار رسالت ماپ کا تھا. اور جب آئے الفاظ ذل قربا حقہ اپنا کرامت دار کو اس کا حق دے دو تو شہزادی کو بلایا فقط ان کے حوالے کر دیا گیا. میں دو چار جملے خطبہ فلک کے آپ کو سناؤں گا. یہ دیکھیے ایک حدیث کا موضوع ہی نہیں ہے. فلک کو کم سے کم باقاعدہ 10 مجلس میں تب بات ہوگی ضخیم خطبہ جو شہزادی نے دیا. بہرحال سنیے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا یہ آپ کے صبر کی جزا ہے کہ اپنے پوری جنت آپ کے نام دیتے. مجھے ایک بات بتائے منت روزہ رکھنے کی مانی تھی نا وہ بھی یہ رمضان کے روزے نہیں یہ رمضان کے روزے نہیں یہ 3 روزے منت کے منت کو پورا کرنا وہ بھی واجب ہو جاتا ہے. تو یہ 3 واجب روزے رمضان والے نہیں اس سے الگ ہٹ کے اللہ کہہ رہا یوفونا بالنذر یہ نظر کو پورا کرتے ہیں. اس گھرانے کو نظر ماننے کی کیا ضرورت شاید میں کوئی نہیں کیا جاؤں. اس گھرانے کو نظر ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ان کا سینہ تو مشیت الہی کا گھر ہے. تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک میں نہیں چاہتا. تمہاری چاہت میری مشیت ہے تمہارا ارادہ میری مشیت ہے. تو انہیں کیا ضرورت تھی نظر کرنے کی؟ نظر کی ان کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ ایسے ہی ہاتھ اٹھاتے بات ہو جاتی. مگر شاید ہم گناہگاروں کو کیا کہنے ایک دعا کا وسیلہ بنا کہ دیکھو اگر دعاؤں کو پورا کرانا ہو تو یہ نظر بھی ہے. کیا کہنے یہ میں نے پڑھ دیا آپ کو سمجھ. قرآن میں تو ہر چیز کا جواب موجود ہے. یوفونا بالنذر شہزادی نے خطبہ فلک میں جب احکام شریعت بیان کرنا شروع کیا اور ایک حکم شریعت کی علت اور سبب بیان کر رہی تھی کہ وہ صلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر نماز کو ایک جملے میں نماز کو اس لیے رکھا کہ تم تکبر سے بچ سکو. تثبیتا للاخلاص روزے کو اس لیے رکھا تاکہ تم میں اخلاص پیدا ہو خلوص پیدا ہو سکے. والحج تشریفاً للدین اور حج کو اس لیے رکھا تاکہ دین میں قوت پیدا ہو طاقت پیدا ہو. والامامتنا نظاما للفرقت رحمانا اور ہماری امامت کو اس لیے رکھا تاکہ تم فرقوں میں نہ بچ سکو. ان کی نظروں سے گزرا سب جانتے ہیں ہمارے مولانا تنظیم صاحب اتنا الفاظ دقیق ہے اور معنی اتنے عمیق ہے اس خطبہ فلک کے اتنے عمیق اور الفاظ اتنے دقیق کہ بڑے سے بڑا عربی کام دیکھ کر صحیح عبارت قاعدے سے پڑھنا پائے گا. یہ حبیبی کا یہ خطبہ اسی خطبہ فلک کے بہت سے جملوں کو خطیب نہج البلاغہ نے اپنے خطبوں میں منوان استعمال کیا ہے. بدلا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ وہ بیوی ہے جو میزان عدالت میں علی کی برابری اللہ ان دونوں کو برابر کہتا ہے. یہ دونوں برابر مرد بہن یہ تقیا. تو شہزادی نے وہی کہا وَالْمُوفُونَ بِالنَّذْرِ تَعْوِيضًا لِلْمَغْفِرَةِ اور نظر کا ماننا نظر کا کرنا مغفرت کا ذریعہ. کیا کہنے میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. میں نے قرآن کی بھی آیت سنائی میں نے شہزادی کا جملہ بھی سنایا.
کہنے آپ سمجھنے والے حسن کا دسترخوان نہیں آتا، اس لیے نہیں آتا کہ آپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کیا کہنے آپ اللہ کے رحمت سے مایوس رہیں گے، آپ پڑھتے رہیں گے بس، تو قرآن میں بھی موجود ہے، بی بی کے خطبے میں بھی موجود ہے۔ اچھا تھا اللہ نے کہا یہ تمہارے صبر کی جزا ہے، جو ہم نے پوری زندگی تمہارے نام کی۔ مجھے یہ بتائیے ابھی تک جو میں بات کر رہا تھا ذرا سا ٹرائی تھوڑا سا کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ بھائیوں منع تنظیم بھائی روزہ رکھنے کی مانی تھی، اس چیز کی تو نہیں مانی تھی کہ روزہ بھی نہیں گے افطار منت تو مانی تھی روزہ رکھنے کی، اس چیز کی تو نہیں مانی تھی کہنے بابا کہ افطار ہوگی تو صاحب ہم روٹیاں بھی دے دیں گے، افطار کے پانی سے افطار کر دیں گے، اس چیز کی تو کوئی مطلب نہیں مانی ہوئی تھی نا، جزا کس کی مل رہی؟ میں جانے نہیں دوں گا بھائی، آج کے بعد سے جہاں جتنے لوگ بیٹھے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی انشاءاللہ سورہ طہر کی تلاوت کرنا نہ چھوڑیے گا۔ 30 آیتیں ہیں صرف، معصوم فرماتے ہیں مستقبل روشن ہو جاتا ہے اس کا، جو سورہ طہر کی تلاوت کرتا، جو انسان کو شمبے کی نوسط سے روکنا چاہتا وہ نماز فجر کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد خصوصاً سورہ طہر کی تلاوت بڑا فضائل اس کے صرف 30 آیت ہے، ساری جنت کی نعمتیں یکجا طور پر، اور مسئلہ یہ کہ آپ کے صبر کی جزا ہے کہ پوری جنت ہم نے لکھ دی۔ یہ بتائیے یہ صبر کسے کہتے ہیں؟ یہ صبر ہے کیا؟ قرآن سے بات ہونا پھر آئے سننا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور سلام سے میں کیا کروں گا آج تک مولائی بیٹھے ہیں ایک بات نہ کہوں گا تو میں سمجھتا ہوں اپنی خطابت کے ساتھ خیانت کروں گا۔ ایک ایک آیت کے 70 ظواہر 70 رسوم کہاں تک بات کی ہے؟ معصوم سے جب پوچھا گیا یہاں صبر کی باطنی تفسیر کیا ہے تو معصوم نے فرمایا صبر سے مراد ہمارے نانا رسول خدا۔ پھر پوچھا صدقہ سے مراد کیا تو مغل صادق نے کہا اس کی باطنی تفسیر یہ ہے کہ صلاح سے مراد ہمارے دادا ہمارے جد امیر المومنین۔ قرآن پہلا وَاسْتَعِينُوا مدد مانگو صبر سے اور صلاح سے، جن لوگوں کی توحید کی دیوار اتنی کچی ہے اتنی کچی ہے کہ ہلکی سی فضیلت کی ضرب سے ان کی دیوار گرنا شروع ہو جائے گی۔ ہماری نماز کو یہ اللہ ہے جو اللہ کے رہے نماز سے بدل ہوگے اللہ نہیں نماز میں اللہ کہنے والا میری عبادت کرو مجھ سے ہی مدد مانگو۔
गई मजलिस। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा करे। मोहम्मद के जिक्र में, दाम में, तिरह में, सुहब में इसी तरीके से भी हिस्सा लेते हो। परवरदिगार आलम बीबी के जिक्र के सबसे इनकी जान, माल, इज्जत, आबरू, नामुस की हिफाजत से। बस सुनिए, एक दो तकलीफें रफ्त मसाल मजलिस हो जाएगी। अली ने कब कहा, जो मोमिन होगा वही अली को पुकारेगा। क्या कहने बेशक। वाह 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 अल्लाह ने ये सलाह से वजह मांगो अली का मोमिन की सलाह। वाह मोमिन की चलिए ज़ाहिरी तफसीर सब्र से मुराद और क्या है? सरहद तो ज़ाहिरी तौर पर एक नमाज भी हो गई, सब्र से मुराद मासूम ने फरमाया ज़ाहिरी तफसीर में सब्र से मुराद रोजा, सब्र से मुराद रोजा। ये ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी नहीं है। क्या कहना। नमाज बहुत बड़ी इबादत मगर उसमें रियाकारी हो सकती है। हाँ करम है आले मोहम्मद का, वरना अपने पास कुछ है ही नहीं। कसम की शफाअत का भरोसा ना। क्या कहना। थोड़ी देर में न जाने कितने ख्यालात आ जाते हैं। तो नमाज बहुत बड़ी बात है, रोजे में रियाकारी हो नहीं पाती। क्या आप पर रोजा क्यों रोजे में रियाकारी कहाँ हो पाती है? अरे भूखा है तो है, भूख से चेहरे से 12 बजे तो बेचारा क्या करेगा? हल तो है, प्यास की शिद्दत से हलक में काटे, और तो कुकड़ियां जमी हुई है तो है ये इसी के बीवी ने कहा श्यामो तस्बीतन इखलास, रोजे को इसलिए रखा ताकि तुम खालिश तौर पर इबादत को अंजाम दे सको। एहतराम माह रमजान के सिलसिले में सुनिएगा, शायद कोई बात पसंद आता है। एहतराम माह रमजान के सिलसिले में मासूम ने फरमाया, अगर तुम किसी वजह से माह रमजान का रोजा नहीं रखा है या नहीं उठे सहरी में या नहीं हुई तौफीक तुम्हें, तो सड़क पर खाते पीते दिखाई न देना। सड़क पर खाते पीते दिखाई न देना। एहतराम रमजान में क्या कहने। रोजेदार की शक्ल बना लेना। शक्ल बना लेना। मुझे एक बात बताइए, रोजे के रखने में सवाब है, रोजे के न रखने में अजाब है, मगर कोई एक ऐसी हदीस आपने देखी जिसमें मासूम ने कहा तो रोजा न रख पाया हो और उसने शक्ल बनाई है तो उसके लिए भी सवाब है? या वहां तो ऐसा खामोश हो गया, कोई हदीस नहीं देखिए, कोई हदीस आपको मिलती है? ये जरूर है कि इक्राम माह रमजान में शक्ल बना लेना, मगर ये पता नहीं मैं क्या है, मगर ये कि रोजेदार की शक्ल बना ली तो हम तुम्हें ये सवाब दे देंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मैं कहता हूँ रोजे इबादत की अजमत बहुत है, मगर इसको कभी हुसैन की आजादी से
لہذا یعنی یہاں حق کبھی حق سے نہیں ٹکراتا، حق کا ساتھ رہتا ہے۔ جو ٹکراؤ کی بات کرے سمجھ لے کہیں سے معاملہ گڑبڑ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ تو عبادت کے بغیر یہ اپنی محبت نہیں چاہ رہے، اور محبت کے بغیر وہ اپنی عبادت نہیں چاہ رہا۔ بس یہ ختم کر دی میں نے گفتگو۔ تو یہ صبر سے مراد کیا بھائی؟ روزہ۔ صبر سے مراد روزہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے ان 3 دن کے روزوں کی جزا ہے جو ہم نے پوری جنت تم کو دے دی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، یہ تو روزوں کی جزا تھی، تم نے نظر پوری کی، ہم نے جنت دے دی۔ مگر یہ روٹیاں دینا یہ تو ایکسٹرا آفر تھا۔ تو روزوں میں تو پوری جنت ہو گئی، یہ جو روٹیاں دی ہے اس کے بدلے میں کیا دے؟ موضوع صبر ہے، فائنل دے رہا ہے۔ یہ جو روٹیاں دے دی، ایک دن میں 5 روٹی، 5 15 روٹیاں چلی، اللہ نے جبریل میکائیل اسرافیل کو بھیج دیا اور کوئی حد کا وہی قوموں کا تعام کا اعلیٰ حبی مسکینوں و یتیموں و اسیرا، تو ان روٹیوں کی نظر کیا دے؟ روزوں کے لیے تو پوری جنت دے دی، روٹیوں کے لیے کیا دے؟ یہ جو روٹیاں گئی ان کے لیے کیا دے؟ کیا دے؟ قیامت ہو گئی۔ اسی صورت میں ان کے دل کی آواز تھی، انما نبلوکم لوجہ اللہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تو جو کچھ دیا وجہ اللہ کے لیے دیا، ہمیں تم سے کوئی جزا و شکریہ نہیں چاہیے۔ تم سے کہا سید کو درخت لگاتے ہیں بھول جاتے ہیں، یہ تو ایسے قریب لوگ ہیں، لہذا انہوں نے سائلوں سے کہا ہمیں تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے۔ یہ ان کے اپنے دل کی آرزو تھی جس کو اللہ نے قرآن بنا دیا، مگر اللہ کو عاجل عقل دی ہے۔ اس نے کہا سیدہ کے کھانے والوں تم نے روزہ رکھا، ہم نے پوری جنت دے دی، اب ان روٹیوں کے عوض میں کیا دوں؟ تو میرے پاس کچھ اور کو ہے نہیں، وَصَائِرْكُمْ مَشْكُورًا، وَصَائِرْكُمْ مَشْكُورًا۔ بھائی ان روٹیوں کے مقابلے میں اب نہ جنت ہے، نہ کوثر ہے، نہ سلسبیل ہے، نہ طورا ہے، اور میرا ایک شکریہ ہے۔ میرا شکریہ، اے نبی رسول، آپ کا کیا کہنا؟ کائنات اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کر، اللہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ جملہ پھر دے، میں نے کہا تھا پہلا جملہ جس پر صرف خواص بولے تھے کہ یہ خاندان کی امداد ہے جس کا ادبی دستاویز ہے سورہ دہر۔ اب اس آیت کے بعد جملہ کہہ رہا ہوں، سورہ دہر کچھ نہیں ہے سیدہ کے گھرانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک شکریہ شکریہ کا خط ہے۔ جہاں یہ روٹیاں دیتے تو شکریہ کے علاوہ کچھ نہ، روزہ رکھے رمضان کے نہیں، خالی یہ 3 روزے پوری جنت ان کے حوالے ہو جائے۔ کوئی ملعون فضل چھیلا ہے بھیک مانگتا
لے کے آئے کیا کہنا یہ بھی پتا چل گیا کہ حدیث گڑھنے کا کارخانہ کہاں سے شروع کیا کہنے ہیں دیکھیے ثقافت فطرت بشری ہے اور اس میں کوئی تو رائے نہیں، آپ بھی تھک سکتے ہیں میں بھی تھک سکتے، تو بس دو تین ہی جملے سنیے، زیادہ نہیں۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ اس منزل تک شہزادی کی بات یہ خطبہ فتح اس کی تلاوت کیجیے، روز قرآن کی 10 آیتیں پڑھیے اور خطبہ فتح کے ان جملوں کو تھوڑا تھوڑا پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے، گھر میں بچوں کو سنائیے بی بی نے اپنے حق کا مطالبہ کس طرح ہے، بس سنیے موبائل ہماری حدیث بی بی کا زمان طول فطرت تھا، رسول اللہ خدا کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد تمہیں جو کرنا تھا تم کر گزرے، کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، لہذا تم نے ایک جگہ پر بیٹھ کر میرے شوہر کی خلافت پر قبضہ جمایا، اللہ فی الفتنة سقط، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار، خبردار، تم ایک بہت بڑے فتنے میں پھنس چکے ہو۔ یہ بیوی کا جملہ، بیوی کا جملہ، شوہر کا جملہ، اللہ فی الفتنة سقط، تم ایک بہت بڑے فتنے میں پھنس چکے ہو۔ پتہ نہیں جملہ ختم کہاں ہوا، قرآن کی آیت شروع کہاں ہو گئی۔ بی بی نے کہا زمان طول فتنتا الا فی الفتنة سقط ان جہنم محیطۃ بالکافرین، اور جہنم میں تو کافروں نے جہنم میں تو کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ ہے سورہ توبہ کی آیت جس پر بی بی بات ختم کرنے جا رہی ہے۔ بہت بڑے فتنے میں پھنس گئے، جہنم نے کافروں کو گھیر رکھا۔ بی بی جو آپ نے کہتی ہے، سمر حیدر نے اسے فرمودہ حیات سمجھ کے تسلیم کر دیا، مگر یہ آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے جس دربار میں آپ کھڑی تھی، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، رسول کا کلمہ گو کہتے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جہنم نے کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ آخری بات، جہنم نے کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ میری شہزادی نے کہا آج سے 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں بدعت الرسول یہ فتویٰ صادر کر رہی ہے کہ جو میرے شوہر اور کا دشمن اور میرے حق کا حاصل ہوتا ہے وہ بھلے ہی کلمہ پڑھے۔ بیان کر دیا اور دراصل ظالم کو آئینہ دکھانے گئی اور نہ کوئی مطالبہ نہیں تھا، بس ختم ہو گئی گفتگو۔ کتنے گھنٹے میری شہزادی دربار میں
منظور پہ لایا اور مشکل سے 10 منٹ کے بات تمام ہو جائے گی کرے قیامت ہو گئی سب بیٹھے ہوئے سیدہ کھڑی ہوئی سب کرسی ہو یہ مدینہ ہے مدینہ سیدہ کھڑی ہوئی کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا بطول آپ خوشبو لے رہے ہو جب 3 گھنٹے گزر گئے میرے شہزادی نے دیکھا کہ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں خوشبو لے آئی اس دوران سے بطی گفتگو کر رہے ہیں شہزادی نے حضرت سلمان سے بات سلمان ان سے کہو ایسی دیر کھڑی رہنے کی عادت نہیں میرے پاؤں میں گھوڑا مارا مجھے کہیں بیٹھنے دیا جائے تاکہ میں وہ حیوان نامہ ان کے حوالے کروں حضرت سلمان نے جب یہ پیغام پہنچایا جانتے یہی ملوک ظالم اول جس کی بیٹی بھی بہت بڑی ملوکات تھی اس ملوک نے جواب دیا سلمان اپنی شہزادی سے کہو یہ ان کے بابا کا دربار نہیں ہے یہاں اسی طرح کھڑا رہنا شہزادی نے ام ایمن بی بی اسماء بی بی رضا ایک جھوٹ یہ خواتین کا اظہار ہے اس کے درمیان بھی بی بی نے رشتہ حوالے کیا عزت زہرا کی قسم تو میں نے کتاب میں لکھا ایک گھنٹے تک وہ سند صرف اصحاب کے درمیان گھمائی گئی کہ دیکھو یہ رسول کی تحریر ہے کہ نہیں ہے ارے جو صدیقہ ہو جو مباہلے کے میدان میں توحید کی علامت کر جائے ایک گھنٹے تک دیکھو سب نے دیکھنا شروع کیا ایک ساتھ تک دیکھی جا رہی تھی سب نے جب کہہ دیا ہاں یہ حضوری کی تحریر ہے یہ انہی کے دستخط ہے یہ انہی کی مہر ہے جب یہ فیصلہ ہوگا تو دوسرا ملون آتا تحریر کو لیتا سیدہ کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا یہ کہہ کے جو حضرت پرزے پھینکے ادھر سیدہ بیٹھی ادھر حسن لیے ادھر حسین لیے کچھ پرزے نالا کی تحریر کے حسن نے اٹھائے کچھ حسین نے اٹھائے کچھ سیدہ نے اٹھائے ہائے میری شہزادی کی مقدر مدینے میں رسول کی تحریر
بالليل وكفني بالليل وغسلني بالليل يعني مجھے کفن رات میں دیجئے مجھے غسل رات میں دیجئے بیوی نے وصیت کیوں کر رہی ہے کہ روز علی مجھ سے پوچھتے سیدہ تمہارا یہ دیا ہاتھ پہلی سے نہیں وہ اس لیے رات میں ہمارے ذکر